بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ خلاصہ خطبۃ الجمعۃ المبارک المسجد الحرام، فضیلت الشیخ ڈاکٹر فیصل غازاوی حافظ اللہ۔ مسلمانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اللہ کے بندوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ہدایت اپنی زندگیوں میں شامل کر لو۔ ان کے ذریعے مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں، اسلام نے صلہ رحمی کی تلقین کی ہے، اس پر اللہ پاک نے اجر عظیم رکھا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اسلام نے ہدایت دی ہیں۔ جب امت کی ماں اماں میمونہ نے اپنی لونڈی کو آزاد کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی اور انہیں اس سے افضل چیز کے بارے میں بتایا۔ اگر آزاد کرنے کے بجائے تم اپنے ننیان والوں کو دے دیتی تو تمہیں اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا، کیونکہ انہیں ایسے خادم کی ضرورت ہے جو ان کی خدمت کر سکے، اور اس میں ہمیں رشتہ داروں سے حسن سلوک کا پیغام بھی ملتا ہے۔ ارشاد ربانی کا مفہوم ہے، اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد عورت سے پیدا کیا ہے اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، کنبے اور قبیلے بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم سب میں باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے میں تھے تو مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انصار کے ایک آدمی کو لات مار دی۔ انصار نے کہا، اے انصاریو دوڑو، اور مہاجرین نے کہا، اے مہاجرین دوڑو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سنا اور اس بات کو نہایت گھٹیا اور معیوب قرار دیتے ہوئے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ یہ جاہلیت کی باتیں کیسی ہیں، یہ جاہلیت کی پکار کیسی ہے، یہ جاہلیت کی باتیں چھوڑ دو، یہ نہایت ناپاک باتیں ہیں۔ مسلمان کے لیے یہ نہایت معیوب بات ہے کہ وہ اپنے حسب و نسب پر اپنے مسلمان بھائی سے خود کو برتر سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، محرم کے سوا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے، جبکہ کچھ لوگ غیر محرم رشتہ داروں کو عورتوں کے پاس جانے سے منع نہیں کرتے۔ انصار کے ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، ہمو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمو موت ہے، اور ہمو شوہر کے رشتہ دار ہوتے ہیں، جیسے دیور، کزن، چچا وغیرہ۔ ہمو سے احتیاط برتنے کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ وہ اجنبی کے برعکس عورت تک پہنچنے اور اس سے خلوت اختیار کرنے پر قادر ہوتا ہے۔ اللہ کے بندوں، ہر انسان کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ ارشاد ربانی کا مفہوم ہے، اور ہر شخص جو بھی عمل کرتا ہے وہ اسی پر رہتا ہے۔ جو ہر شخص سے جو بھی سرزد ہوگا وہ اس کا ذمہ دار ہوگا۔ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے گناہ کی سزا کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اسے اتار دیا اور اسے دور پھینک دیا، اور اس لیے کہ کوئی شخص اس قسم کی شرعی مخالفت میں نہ پڑے جس کا اسے نقصان ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے کا قصد کرتا ہے تو اسے اپنے ہاتھ پر رکھ لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اس آدمی سے کہا گیا، اپنی انگوٹھی لے لو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو اس نے کہا، اللہ کی قسم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینک دیا تو میں اسے کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، نہ اپنے آپ کو بد دعا دو، نہ ہی اپنی اولاد کو بد دعا دو، نہ اپنے خدمت گزار کو بد دعا دو، اور نہ اپنے مال مویشی کو بد دعا دو۔ ایسا نہ ہو قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہاری بد دعا قبول ہو جائے۔ یہ نہایت عظیم ہدایت اور باریک نکتہ ہے، بہت کم لوگ اس سلسلے میں سمجھدار ہوتے ہیں۔ مسلمانوں، حیا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے اور قابل تعریف صفت ہے، اس لیے یہ گناہوں میں پڑنے سے روکتی ہے۔
تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک شخص کے پاس سے گزرے، وہ شخص اپنے بھائی سے کچھ کہہ رہا تھا اور اسے بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کی حیا نے ہی اسے نقصان پہنچایا ہے، تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دے، اس لیے کہ حیا ایمان میں سے ہے۔ مسلمانوں، اسباب کا اختیار کرنا توکل اللہ کے خلاف نہیں ہے، یہ جہالت ہے کہ توکل اللہ کے نام پر اسباب اختیار کرنے کو چھوڑ دیا جائے، اور یہ بھی جہالت ہے کہ مکمل طور پر صرف اسباب پر بھروسہ کیا جائے اور توکل اللہ سے غفلت برتی جائے۔ جب ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پر توکل کروں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تم اپنی اونٹنی کو باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے کام کا حکم دیا ہے جس سے ہماری زندگی میں پاکیزگی آتی ہے، اور وہ کام ہے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنا۔ اے اللہ تو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ تو زندہ و مردہ مومن مسلمان تمام مردوں اور عورتوں کی مغفرت کر دے۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی عطا کر دے۔ اے اللہ تو ہمیں ایسے اعمال سے نواز جس کی بدولت تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو مسلمانوں کو متحد اور متفق کر دے۔ اے اللہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جن پریشانیوں اور مشکلات کا شکار ہے تو ان سب کو دور کر دے۔ اے عظمت و بزرگی والے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس کریں، اور چینل لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔